کرکٹ کی دنیا میں کچھ نام صرف کھلاڑی نہیں ہوتے بلکہ ایک پوری تاریخ بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایسا ہی ایک نام وسیم اکرم کا ہے۔ انہیں دنیا بھر میں کنگ آف سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنی خطرناک رفتار، شاندار سوئنگ، ریورس سوئنگ اور گیند کو دونوں طرف موڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے وسیم اکرم نے کئی سال تک دنیا کے بہترین بلے بازوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ وسیم اکرم کی کہانی صرف ریکارڈ وکٹوں کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جس نے عام حالات سے نکل کر عالمی کرکٹ پر حکمرانی کی، پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا اور اپنی محنت سے فاسٹ بولنگ کو ایک نئی پہچان دی۔ لاہور سے عالمی کرکٹ تک کا سفر۔ وسیم اکرم 30 جون 1966 کو لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی انہیں کھیلوں میں دلچسپی تھی۔ کرکٹ ان کے لیے صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک جنون تھا۔ نوجوان وسیم نے لاہور میں کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا۔ اس وقت شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ نوجوان مستقبل کا ایک عظیم ترین فاسٹ بولر شمار ہوگا۔ ان کے کیریئر میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب پاکستان کے عظیم کپتان عمران خان کی نظر ان پر پڑی۔ عمران خان نے وسیم کی صلاحیت کو پہچانا، انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ وسیم اکرم نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، انٹرنیشنل کرکٹ میں دھماکے دار انٹری دی۔ وسیم اکرم نے 1984 میں پاکستان کی جانب سے ون ڈے کرکٹ میں قدم رکھا۔ بہت جلد انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر کچھ خاص ہے۔ 1985 میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پاکستان کی نمائندگی شروع کی۔ شروع میں وہ ایک نوجوان فاسٹ بولر تھے، لیکن ان کی گیند میں ایسی حرکت تھی جو بڑے بڑے بلے بازوں کو مسئلہ اور پریشان کر دیتی تھی۔ وسیم اکرم کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف رفتار پر انحصار نہیں کرتے تھے، وہ گیند کو ہوا میں سوئنگ کر سکتے تھے، وہ گیند کو پچ سے نکلنے کے بعد بھی موڑ سکتے تھے، اور بعد میں انہوں نے ریورس سوئنگ کو بھی اپنی سب سے خطرناک ہتھیار بنا لیا۔ اگر فاسٹ بولنگ کی تاریخ لکھی جائے تو وسیم اکرم کا نام ہمیشہ سب سے اوپر نظر آئے گا۔ نئی گیند کے ساتھ ان کی ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ بلے باز اکثر آخری لمحے تک اندازہ نہیں لگا پاتے تھے کہ گیند کس سمت میں جائے گی، لیکن اصل کمال اس وقت سامنے آیا گیند پرانی ہونے لگی۔ وسیم اکرم نے ریورس سوئنگ کو ایک خطرناک فن میں تبدیل کیا۔ پرانی گیند کے ساتھ وہ ایسی گیند کرتے تھے جو بظاہر ایک سمت جاتی ہوئی محسوس ہوتی، لیکن آخری لمحے میں بلے باز کو دھوکہ دے کر دوسری سمت مڑ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر کے بلے باز وسیم اکرم سے سامنا کرنے میں گھبراتے تھے۔ وسیم اکرم نے اپنے کیریئر میں دنیا کے تقریباً ہر بلے باز کا سامنا کیا، چاہے وہ ویسٹ انڈیز کے خطرناک بیٹسمین ہو، آسٹریلیا کے جارحانہ بلے باز، انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر، بھارت کے بہترین کھلاڑی۔ وسیم اکرم ہر ٹیم کے خلاف خطرناک ثابت ہوئے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف ایک قسم کی گیند پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ کبھی وہ تیز رفتار باؤنسر مارتے، کبھی اندر گیند کرتے، کبھی باہر کی طرف لے جاتے، کبھی سوئنگ کر دیتے اور کبھی یورکر ایسا مارتے کہ بلے باز پریشان ہو جاتا۔ بلے باز کے لیے یہ سب سے مشکل چیز تھی کہ وہ اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگلی گیند کس طرف آئے گی۔ وسیم اکرم کی کہانی میں سب سے یادگار لمحہ 1992 کا ورلڈ کپ ہے۔ پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں ورلڈ کپ کا سفر شروع کیا، لیکن ٹیم کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کا خطرہ ظاہر ہو چکا تھا، لیکن پھر ٹیم نے زبردست کم بیک کیا۔ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا اور وہاں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے تھا۔ یہ وہ میچ تھا جس نے وسیم اکرم کو ہمیشہ کے لیے کرکٹ کی تاریخ میں امر کر دیا۔ 1992 کا ورلڈ کپ کا فائنل پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک مضبوط سکور بنا لیا۔ جب انگلینڈ کی بیٹنگ آئی تو پاکستان نے وکٹوں کی انبار لگا دیے جہاں پر پاکستان کو وکٹوں کی ضرورت تھی، اور پھر وسیم اکرم نے وہ کر دکھایا جسے آج بھی کرکٹ کے شائقین یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے فائنل میں اہم کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور انگلینڈ کی بیٹنگ کو شدید نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر ان کی دو مسلسل گیندیں تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ایک پہلی گیند نے انگلینڈ کے بیٹر کو حیران کیا اور اگلی گیند پر وہ وکٹ حاصل کر لی۔ وسیم اکرم کی شاندار بولنگ پاکستان کو میچ میں گرفت مضبوط کر دی۔ آخرکار پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دے دی اور پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا۔ وسیم اکرم کو ان کی شاندار کارکردگی پر مین آف دی میچ کا اعزاز ملا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک پاکستانی فاسٹ بولر پوری دنیا کی نظر میں ایک لیجنڈ بن گیا۔
وسیم اکرم نے بعد میں پاکستان کی کپتانی بھی کی۔ وہ ایک ایسے دور میں پاکستان کی قیادت کر رہے تھے جب ٹیم کے پاس کئی عظیم کھلاڑی موجود تھے۔ ان کی کپتانی کے دور میں پاکستان نے یادگار کامیابیاں حاصل کی۔ اگرچہ کپتانی کا سفر ہمیشہ آسان نہیں تھا، لیکن وسیم اکرم کی اپنی بولنگ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ مسلسل پاکستان کے لیے وکٹیں لیتے رہے، مخالف ٹیموں کو پریشان کرتے رہے۔ 99 کا ورلڈ کپ بھی وسیم اکرم کے کیریئر کا اہم حصہ تھا۔ پاکستان نے شاندار انداز میں فائنل تک رسائی حاصل کی۔ ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں زبردست کارکردگی کھیلی اور وسیم اکرم ایک بار پھر پاکستانی ٹیم کے اہم ترین کھلاڑیوں میں شامل ہوئے۔ فائنل میں پاکستان کو آسٹریلیا نے شکست دی، لیکن وسیم اکرم کی عظمت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہ اس وقت تک دنیا کے سب سے خطرناک فاسٹ بولروں میں اپنا نام بنا چکے تھے۔ وسیم اکرم کی بولنگ کا ایک اور خطرناک ہتھیار ان کا یارکر تھا۔ وہ خاص طور پر آخری اوورز میں یارکر کے ذریعے بلے بازوں کو مشکل میں ڈال دیتے تھے۔ ان کی گیند کبھی بیٹ کے نیچے سے نکل کر جاتی اور کبھی بلے کے کارنر سے نکلتی ہوئی بولڈ کر دیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سب سے اہم ہتھیار باؤنسر تھا جو بہت ہی خطرناک ہوتا تھا۔ لیکن وسیم اکرم کی سب سے بڑی خوبی صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تیز گیند کرتے تھے، اصل کمال یہ تھا کہ وہ ذہانت کے ساتھ بولنگ کرتے تھے۔ وہ بیٹر کی کمزوری کو سمجھتے اور پھر اس کے مطابق گیند کرتے۔ 500 ون ڈے وکٹوں کا سنگ میل بھی وسیم اکرم نے عبور کیا۔ وسیم اکرم نے پاکستان کی طرف سے ون ڈے کھیلتے ہوئے 500 سے زائد وکٹیں حاصل کی۔ وہ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کے عظیم بولروں میں شامل ہیں جنہوں نے 500 وکٹوں کا سنگ میل عبور کیا۔ ان کی وکٹوں کی تعداد 502 ہے۔ یہ ریکارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتنے مستقل مزاج اور خطرناک بولر تھے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور 400 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ان کا مجموعی انٹرنیشنل وکٹ ریکارڈ نہیں بلکہ کرکٹ کے عظیم ترین بولروں کی فہرست میں شامل ہے۔ وسیم اکرم صرف بولر نہیں تھے، وہ ایک مفید بلے باز بھی تھے۔ انہوں نے کئی موقعوں پر پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا۔ ان کے بیٹنگ میں قدرتی طاقت تھی، وہ ایک لمبے چھکے لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا پاکستان مشکل میں تھا اور وسیم اکرم نے نیچے نمبر پر آ کر قیمتی رنز بنا دیے۔ اسی وجہ سے انہیں ایک بہترین باؤلنگ اور بیٹنگ آل راؤنڈر سمجھا جاتا ہے۔ وسیم اکرم کی سب سے بڑی طاقت ذہن تھا۔ وسیم اکرم کی کامیابی صرف جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں تھی، ان کا کرکٹنگ دماغ بھی انتہائی مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹر کو کس طرح دباؤ میں لانا ہے۔ وہ فیلڈ کے مطابق گیند تبدیل کرتے تھے۔ اگر بلے باز اندر آتی گیند کے لیے تیار ہوتا تو وہ باہر لے جاتے گیند کو۔ اکثر بیٹر باؤنسر کا انتظار کرتے اور یارکر مار دیتے۔ یہی ذہانت انہیں عام فاسٹ بولر سے ایک عظیم بناتی تھی۔ اور پھر وہ سال آیا جب وسیم اکرم نے پاکستان کی خدمت کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ کئی سال تک پاکستان کی خدمت کرنے کے بعد وسیم اکرم نے 2003 میں ورلڈ کپ کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ پاکستان کرکٹ کا ایک شاندار دور ختم ہوا، لیکن وسیم اکرم کا اثر ختم نہیں ہوا۔ وہ کوچنگ، کمنٹری اور کرکٹ کے تجزیے کے ذریعے کھیلتے رہے۔ دنیا بھر کے نوجوان فاسٹ بولر ان کے متاثر ہو کر سوئنگ، ریورس سوئنگ سیکھنے کی کوشش کی۔ آج بھی جب کرکٹ کے عظیم ترین بولروں کا نام آتا ہے سب سے پہلے وسیم اکرم کا نام آئے گا۔ اس کی وجہ سے صرف ان کا ریکارڈ نہیں ہے، ان کی اصل میراث وہ فن ہے جو انہوں نے فاسٹ بولنگ میں دکھایا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فاسٹ بولر صرف رفتار سے نہیں بلکہ سوئنگ، کنٹرول، ذہانت اور مکمل محنت سے دنیا کا بہترین بولر بن سکتا ہے۔ پاکستان میں فاسٹ بولنگ کی جو روایت آج نظر آتی ہے اس پر وسیم اکرم کا گہرا اثر ہے۔ وسیم اکرم کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو محنت، اعتماد اور مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان جس نے لاہور سے کرکٹ کا سفر شروع کیا، عظیم ترین بولروں میں ان کا نام آیا، اس نے 500 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ہزاروں شائقین کے دل کی دھڑکن بڑھا اور پھر سب سے بڑا کر یہ کہ اس کی اپنی بولنگ میں ایسا انداز پیدا کیا کہ جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ سلطان ہمیشہ سلطان رہتا ہے۔ کرکٹ کی تاریخ میں کئی فاسٹ بولر آئے اور چلے گئے لیکن وسیم اکرم کا نام آج بھی خاص احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی گیند کی سوئنگ، ان کی رفتار، ان کی یارکر، ان کے ریورس سوئنگ آج بھی دنیا کی کرکٹ کے لوگ جانتے ہیں اور آج بھی مداحوں کے ذہن میں زندہ ہے۔ 92 کا ورلڈ کپ فائنل میں ان کی بولنگ ہوش مشکلات بہت پاکستان کے لیے، لیکن وسیم اکرم نے بار بار ثابت کیا کہ بڑے کھلاڑیوں بڑے لمحوں میں سامنے آتے ہیں۔ اس لیے وسیم اکرم صرف پاکستان کے عظیم فاسٹ بولر نہیں بلکہ کرکٹ کی تاریخ کے ایک حقیقی لیجنڈ ہیں اور شاید اسی لیے دنیا آج بھی انہیں ایک ہی نام سے یاد کرتی ہے، دی سوئنگ آف سلطان وسیم اکرم۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریے گا۔